السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ مومن کی بخشش کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گناہگار بندے کو اپنے قریب بلائیں گے اور اس پر اپنے بازو کا پردہ ڈالیں گے اور تمام مخلوقات سے اس کو چھپا لیں گے اور پردے ہی میں اس کا اعمال نامہ عطا کریں گے اور فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے، اپنے اعمال نامے کو پڑھو۔ وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھتے ہوئے نیکی کو پڑھیں گا، اس کی وجہ سے اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا اور دل خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے، کیا تمہیں اس نیکی کا علم ہے؟ تو وہ عرض کریں گا، اے پروردگار، میں اس کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے تم سے اس نیکی کو قبول کیا۔ تو وہ سجدے میں گر پڑیں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اپنا سر اٹھاؤ، اس نیکی کو اپنے اعمال نامے میں رہنے دو۔ پھر وہ شخص اعمال نامے پڑھتے ہوئے اپنے گناہ کے پاس سے گزرے گا تو اس کی وجہ سے شرم کے مارے خود ہی اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اور اس سے اس کا دل گھبرا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اے میرے بندے، اس گناہ کو پہچانتے ہو؟ وہ عرض کریں گا، ہاں یا رب، پہچانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں اس گناہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں نے اس کو تمہاری خوشی کے لیے معاف کیا۔ چنانچہ وہ بندہ نیکی کے پاس سے گزرتا رہے گا، اس کی نیکی قبول ہوتی رہے گی، وہ سجدے میں جاتا رہے گا اور گناہ کے پاس سے گزرتا رہے گا، اس کا گناہ معاف کیا جاتا رہے گا اور وہ اس کے شکرانے میں سجدے میں گرتا رہے گا۔ بس مخلوقات اس کی کسی حالت شرمندگی اور خوشی کو نہیں دیکھیں گی سوائے سجدے کے، یہاں تک کہ مخلوقات ایک دوسرے کو آواز لگائیں گی، خوشخبری ہو اس بندے کے لیے جس نے اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کی، کیونکہ اس کو اس استھتی کا نہیں پتہ چلے گا کہ اس مومن کا اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کیا معاملہ گزرا اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکا رہا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں مسلمانوں کا داخلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہوگا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جنت میں اپنے اعمال کی بنا پر داخل نہیں ہوگا، لیکن جنت کے اعلیٰ درجے نیک اعمال کی کثرت زیادتی کے مطابق عطا کیے جائیں گے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جب جنت والے جنت میں داخل ہوں گے، ان میں اپنے نیک اعمال کے رتبے کے مطابق جگہ پائیں گے۔ حضرت ابو غالب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ملک شام میں آتا جاتا رہتا تھا۔ ایک دن میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوسی نوجوان کے پاس گیا جو بیمار ہو رہا تھا۔ اس کے پاس اس کا چچا بھی موجود تھا۔ وہ اس نوجوان سے کہہ رہا تھا، اے خدا کے دشمن، میں نے تمہیں یہ کام کرنے کو نہیں کہا تھا، میں نے تجھے اس کام کرنے سے نہیں روکا تھا۔ اس نوجوان لڑکے نے کہا، اے چچا جان، اگر اللہ تعالیٰ مجھے میری ماں کے سپرد کر دے تو وہ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گی؟ چچا نے کہا، وہ تجھے جنت میں داخل کر دیں گی۔ تو لڑکے نے کہا، میرا پروردگار اللہ تعالیٰ میری ماں سے زیادہ شفیق اور اس سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے۔ بس یہی بات کہتے ہی اس کی جان نکل گئی۔ جب اس کے چچا نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا اور اس پر نماز جنازہ پڑھی اور ارادہ کیا کہ اس کو قبر میں اتارے، تو میں بھی اس کے چچا کے ساتھ قبر میں اترا۔ جب اس نے لحد کو ٹھیک کیا تو اس کی چیخ نکل گئی اور گھبرا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ اس کی قبر بہت کشادہ اور چوڑی ہو گئی اور نور سے بھر گئی ہے۔ میں اسی سے ڈر گیا۔ اسی طرح کی اور بھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔